بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعلی قدر ناظرین، اہل علم، اہل تقوی اور اہل زہد، ان کی بہت ساری علامات، صفات اور خوبیوں میں سے ایک اہم صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مخلوق خدا سے دور تنہائی کی زندگی بسر کرتے ہیں، خلوت نشینی میں مصروف عبادت رہتے ہیں۔ اگر کبھی ان کا سفر خلوت سے جلوت کی طرف ہو بھی تو اس کا مقصد مخلوق خدا کی خیرخواہی، مخلوق خدا کو اللہ رب العزت کے راستے کی طرف بلانا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا درس دینا اور اس کے ذریعے خود بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل تقوی اور اہل علم، اہل درد اور اہل محبت تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ دولت مندوں اور خاص طور پر اہل اقتدار کے ساتھ قربت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وہ اقتدار کے ایوانوں سے دور رہتے، اقتدار والوں سے وہ دور رہتے تھے۔ اقتدار والوں کو ہمیشہ فقراء سے یہ گلہ بھی رہا، یہ شکوہ بھی رہا کہ عام لوگوں کی طرح وہ ان کے درباروں میں کیوں نہیں آتے جاتے اور ان سے ملاقات کو موجود کیوں نہیں ہوتے۔ لیکن فقراء کے سامنے، اہل درد و محبت کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ تعلیمات ہوتی ہیں، آپ کے کچھ پیغامات و ارشادات ہوتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آغاز بھی انہی کے حوالے سے کیا جائے۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص حکمرانوں سے جس قدر قریب ہوتا ہے وہ اللہ سے اسی قدر دور ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک، اس کا معنی اور مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص حکمرانوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا دین اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ان سے واپس پلٹتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے یہاں اس بات کی وضاحت بھی بنتی ہے کہ اگر کوئی اقتدار کے ایوانوں میں بھی اعلائے کلمت الحق کے لیے جاتا ہے اور حق اور سچ کی بات کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس زمرے میں داخل نہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اقتدار والوں کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا یہ سہل بھی نہیں ہے، اس میں بہت ساری مشکلات اور رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے پھر اہل علم اور اہل زہد اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اقتدار والوں سے دور رہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام جو بیٹے ہیں امام باقر کے، امام باقر لخت جگر ہیں امام سیدنا زین العابدین پاک کے، اور وہ صاحبزادے ہیں سیدنا امام حسین پاک کے اور امام علی مقام کے والد گرامی حضرت مولا علی۔ اس طرح حضرت امام باقر پاک جو 12 اماموں میں سے مسند امامت پر فائز ہونے والی ایک عظیم المرتبت اور رفیع القدر شخصیت ہیں، ان کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ منصور بادشاہ وہ اکثر ان سے شاکی رہتا اور گلہ کرتا رہتا کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آتے اور آپ ہمیشہ اعتذار فرماتے، معذرت کرتے اور اس سے ملنے کے لیے آپ تشریف نہ لے جاتے۔ ایک دفعہ خلیفہ منصور نے آپ کے نام خط لکھا اور خط میں اس نے اسی شکوے کا اظہار کیا، کہنے لگا کہ جس طرح باقی لوگ ہماری ملاقات کے لیے آتے ہیں آپ اس طرح تشریف نہیں لاتے، اگر مہربانی ہو جائے کبھی ہمارے ہاں آپ تشریف فرما ہو جائیں۔ بڑا خوبصورت جواب آپ نے تحریر فرمایا، اور جو آپ نے جوابی خط لکھا اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے منصور، ہمارے پاس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں ہم تم سے ڈریں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز ڈر ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے بندہ حکمرانوں کی قربت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے معاملے میں ہم تم سے ڈریں، ہمارے پاس کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں تم سے کوئی خطرہ ہو، اور فرمایا کہ نہ ہی تمہارے پاس آخرت کی کوئی ایسی چیز۔ بڑا خوبصورت یہ ایک ربط ہے۔ فرمایا ہمارے پاس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے معاملے میں تم سے ڈریں اور ڈر کے تمہارے پاس آئیں، اور تمہارے پاس آخرت کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی ہم تم سے امید رکھیں اور وہ امید لے کر کے ہم تمہارے پاس آئیں۔ تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو تمہیں کوئی خاص نعمت ملی کہ جس کی مبارکباد دینے کے لیے ہم تمہارے پاس آئیں، اور نہ ہی تم پر کوئی آفت اور مصیبت ٹوٹی کہ جس کی تعزیت کرنے کے لیے ہم تمہارے پاس آئیں۔ مطلب یہ 4 وجوہات ہوتی ہیں
کسی شخص کے کسی دوسرے کو وزٹ کرنے اور اس سے ملاقات کرنے کی، اور ان چاروں میں سے کوئی وجہ نہیں، اس لیے تمہارے پاس آنا بنتا نہیں ہے۔ تو اس نے جب یہ خط پڑھا امام صاحب کا، تو اس نے جواب میں پھر لکھا، اس نے کہا چلیں آپ یہ چاروں چیزیں نہیں تشریف لانا چاہتے تو کبھی شفقت فرمائیں، مہربانی فرمائیں، ہمیں نصیحت کرنے کے لیے ہی آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ تو امام پاک نے پھر انتہائی خوبصورت لفظ آپ نے جو ہے وہ تحریر فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے منصور، جو دنیا کا طالب ہے وہ تو تمہیں نصیحت کرے گا نہیں، اور فرمایا جو آخرت کا طالب ہے وہ تمہارے پاس آئے گا نہیں کہ وہ تمہیں آ کر کے نصیحت کرے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا طالب وہ تو نصیحت تو حق سچ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے، دنیا کا عریض ہوتا ہے، اس کی زبان تو گونگی ہوتی ہے، وہ تو کبھی سچ بول ہی نہیں سکتا، حق اور سچ کہنے کے معاملے میں تو اس کی زبان پر تالا پڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو دنیا کا طالب ہے وہ تمہیں نصیحت کر نہیں سکتا، وہ تو خوشامد اور چاپلوسی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور فرمایا کہ جو آخرت کا طالب ہے وہ تمہارے پاس کبھی آئے گا نہیں، اسے تو اپنی آخرت سنوارنے کی فکر پڑی رہتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ آپ نے پہلو تہی کی، آپ نے اپنا دامن اس سے بچایا اور تشریف لے کر کے آپ نہیں گئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق پاک ہی کے در کی خیرات پانے والے، ان کے بابا امام باقر پاک کے در کی خیرات پانے والے، احناف کے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، چونکہ ان کی تربیت بھی انہی عالی قدر سادات کے گھر میں ہوئی تھی اور ان کی نظر سے ہوئی تھی، تو ان کے حوالے سے بھی اس قسم کا ایک واقعہ وہ تاریخ میں موجود ہے کہ جو گورنر کوفہ تھا حبیرہ، اس نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا آپ سے اور کہا کہ مہربانی کر کے کبھی آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں اور ملاقات کا شرف ہمیں بخشیں۔ تو امام صاحب نے اس کو جواباً ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہارے پاس آؤں اور تم میرے ساتھ مہربانی کرو، لطف کے ساتھ پیش آؤ، تو خطرہ ہے کہ میں تمہارے دامے فریب میں الجھ کے نہ رہ جاؤں، اور اس میں پھنس کے میں اپنے اصل منزل سے اور اپنی زندگی کے اصل مشن اور مقصد سے میں دور نہ ہو جاؤں۔ اور کہا کہ اگر تم نے مہربانی نہ کی، مجھ پر عتاب کیا اور مجھ پر غصے کا اظہار کیا، تو اس میں بھی عزت نہیں، وہ بھی ذلت کا راستہ ہے، اور خواہ مخواہ سے مجھے ذلت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ مال و زر اس کی مجھے حاجت کوئی نہیں، اور فرمایا کہ جو دولت اللہ نے مجھے دی ہے وہ دولت مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، یعنی علم کی دولت، اور علم کے ساتھ ساتھ نسبت کی دولت جو رب کریم نے مجھے عطا کی ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس ملنے کے لیے آؤں۔ ان عالی قدر ہستیوں کا یہی انداز حیات تھا کہ جس کے ذریعے اور جس کی برکت سے اسلام اپنی حقیقی صورت میں، اسلام اپنی اصل بنیادوں پر وہ آج بھی ہمارے پاس ایک سرمایہ کی حیثیت سے موجود ہے۔ اگر ہم ان عالی قدر ہستیوں کے نقوش قدم کے مطابق زندگی بسر کریں تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے اور نجات ہماری یقینی ہو سکتی ہے۔